3 سال پہلے کی بات ہے کہ میں جارجیا کے ایک شہر میں رہتا تھا۔ اسی دوران میری ایک انجان لڑکی سے ٹیلی گرام پر بات ہونے لگی۔ وہ جہلم کی رہنے والی تھی اور بینک میں جاب کرتی تھی۔ مجھے چند دنوں میں اس سے بہت زیادہ محبت ہو گئی۔ پھر ایک دن میں نے اسے شادی کے لیے پرپوز کر دیا اور اس نے بھی ہاں کر دی۔ اس کی ہاں سنتے ہی میں پاکستان واپس آ گیا اور اس کے گھر والوں سے شادی کی بات کرنے کے لیے جہلم چلا گیا۔ اس کے گھر والوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو بھیجو۔ میں جب گھر واپس آیا تو میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی مگر وہ نہ مانے۔ میری ضد پر آخرکار وہ مان گئے اور ہماری شادی ہو گئی۔ میرے گھر والے میری شادی سے دلی طور پر خوش نہیں تھے، اس لیے میں اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگا۔ میرا خود کا ٹریول ایجنسی کا کام تھا۔ پھر جب میری بیوی ماں بننے لگی تو میری دلی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹی عطا کرے، اور پھر بہت دعاؤں کے بعد ایسا ہی ہوا اور اللہ پاک نے ہمیں ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا۔ زندگی بڑی ہنسی خوشی اور مزے میں گزر رہی تھی کہ ٹریول ایجنسی کے کام میں مجھے بہت بھاری نقصان ہو گیا، جس کی وجہ سے میں بہت سارے لوگوں کا قرض دار ہو گیا۔ ان لوگوں نے مجھے گھر آ کر ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ میرے حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ میرا سب ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ سب سے زیادہ دکھ مجھے میری بیوی کے چھوڑ جانے کا تھا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی مگر اس نے میری ایک نہ مانی، پھر اس نے عدالت میں جا کر خلا کا کیس کر دیا۔ 5 مہینوں سے خلا کا کیس عدالت میں چل رہا ہے۔ میں ہر تاریخ پر کوئی نیا بہانہ کر کے ایک نئی تاریخ لے لیتا ہوں۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی ہے مگر وہ کسی طرح تو مان جائے، لیکن وہ اپنی بات پر قائم ہے۔ میں اس سے بھیک مانگتا ہوں کہ وہ مجھے میری بیٹی سے ملا دے، لیکن 5 مہینے ہو گئے ہیں وہ مجھے میری بیٹی سے نہیں ملواتی۔ میں اس کی اور اپنی بیٹی کی یاد میں رات بھر سو نہیں پاتا، ساری رات روتا رہتا ہوں۔ میں ذہنی مریض بن گیا ہوں، لوگ مجھے پاگل کہنے لگے ہیں۔ جج نے اگلی اور آخری تاریخ دے دی ہے۔ اس تاریخ میں جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہ شاید میں برداشت کرنے کی سخت نہیں رکھتا۔ مجھے لگتا ہے تب یا تو میں مر جاؤں گا یا خود کو مار دوں گا، کیونکہ اس کے اور اپنی بیٹی کے بغیر میرا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اب جو ہوگا منظور خدا ہوگا۔